شور رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد جمیل چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساتیں جاری و ساری ہیں۔ محبوب سبحانی حضرت عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ احباب کے ساتھ اس کو میں شیئر کروں، آپ کی سماعتوں تک وہ پہنچاؤں۔ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم نے کس طرح رمضان المبارک کا جو یہ لفظ ہے رمضان، اس کی تشریح کس طرح فرمائی ہے، اور اس میں اللہ کریم کی کرم نوازیاں اور اللہ کریم کی جو اپنے گناہگار بندوں کے اوپر توبہ و استغفار کی جو فراوانیاں ہیں قبول کرنے کی اور جنت کے پروانے عطا کرنے کی، وہ اس سارے واقعے میں کیسے رمضان المبارک کا جو لفظ رمضان ہے اس کی تشریح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے فرمائی ہے۔ تو محترم ناظرین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کا ہر لفظ اور حرف اپنے اپنے باطنی اور ظاہری مفاہیم رکھتا ہے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم فرماتے ہیں لفظ رمضان بھی قرآن کریم کا لفظ ہے، یہ اپنے ہر حرف میں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ رمضان کی جو رے ہے، رمضان کی رے سے مراد رحمت الہی ہے، کہ رمضان میں اللہ کریم کی جتنی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے باقی 11 ماہ میں نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، جو رمضان کی رے ہے وہ رحمت الہی جو باقی 11 ماہ گزرتے ہیں، اللہ کریم کی رحمتیں اس انداز میں نزول نہیں ہوتا ان کا، جس فراوانی سے، جس تیز دھار بارش سے، بارش کی صورت میں، موسلادھار بارش کی صورت میں جس طرح رمضان المبارک میں اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ باقی 11 ماہ میں نہیں ہوتا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں رمضان کی جو میم ہے، میم سے مراد ہے محبت الہی۔ بندہ مومن جب عبادات سے اللہ کریم کی نوافل سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، تراویح سے جب اللہ کریم کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کریم اسے اپنی خوشنودی عطا فرماتے ہیں، اللہ کریم اسے اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے محبت الہی، رمضان مبارک کی میم سے مراد محبت الہی۔ محترم ناظرین، رمضان کا جو لفظ ہے اس کے جو زواد ہے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ اس سے مراد ہے ضمانت الہی۔ اس میں جو بندہ اللہ کریم سے بخشش طلب کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کریم اسے بخشش کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی جو الف ہے، آپ فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو الف ہے اس سے مراد امان الہی ہے۔ جو انسان دنیا اور آخرت کے عذاب سے اللہ کریم کی پناہ مانگتا ہے، اللہ کریم اس کو اپنی امان عطا فرماتے ہیں، اللہ کریم اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی نون سے مراد نعمت الہی ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اس میں جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، فقیروں کی داد رسی کرتا ہے، اللہ کریم اسے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس ماہ کی ہر گھڑی، ہر آن اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے، کرم نوازیوں کا نزول ہے۔ اللہ کریم کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح گناہگاروں کے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سے اپنا کتنا حصہ وصول کرتے ہیں، ہم اس فیض کو کتنا حاصل کرتے ہیں اور کتنا اپنے دامنوں کو اس فیض سے، اللہ کریم کے فیض سے بھرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا پیر غلام مصطفیٰ رضا القادری صاحب ہمارے ساتھ، ہماری خوش بختی ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، تو ایک خاص جو آج کل پوری دنیا جس لپیٹ میں آئی ہے کرونا وبا کی صورت میں، جی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اسے ہماری جان کو جو چھڑائے اور پوری عالم انسانیت کو اللہ کریم صحت تندرستی کے ساتھ اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ تو جو ہمارے یہ نیکیوں کا سلسلہ ہے اور غریبوں کی امداد کا سلسلہ ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین کو، تاکہ یہ صدقات، خیرات، غریبوں کی مدد جو ہے ایک اور آگاہی پیدا ہو، ایک ذوق پیدا ہو، ایک ہمارے سننے والے ناظرین میں شعور پیدا ہو، اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ جی جناب محمد جمیل چشتی صاحب، یہ عشرہ مغفرت امور خیر کے کام کرنے کے لیے بہترین عشرہ ہے ماشاءاللہ۔ اس کے اندر خوب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ
माल व दौलत को राह खुदा में लुटाया जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब, नादार, लावारिस लोगों की मदद करके अल्लाह ताला का कुर्ब पाया जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अल्लाह ताला ने हमें अता किया है तो हमें चाहिए कि हम राह खुदा में खर्च करें, वाह माशाअल्लाह, बेशक। दुखी इंसानियत के काम आए, सुभान अल्लाह। तड़पती सिसकती इंसानियत को सहारा दें, हाँ बेशक, बेशक। और सहारा देकर उनके आंसू पूंछ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करें। बेशक। खालिकी कौन मका तो अपने बंदों की अदाओं को देखता है वाह वाह। कि ए मेरे बंदे, तुम किसी की मदद करोगे तो मैं तुम पर अपना करम करूंगा, सुभान अल्लाह, तुम पर अपने अनवार तजल्लियात की बारिश बरसाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो इस मौके पर हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिस तरह फरमान रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सदका दिया करो, सदका मुसीबतों को टालता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदका आफात बलियात से बचाता है, सुभान अल्लाह। सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, अल्लाह माशाअल्लाह। सदका जो है वो दोज़ख की आग से बचाता है। बेशक, बेशक। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करके अपने आप को हमने अल्लाह के कहर और गज़ब से बचाना है, अल्लाहु अकबर। और अपने लिए अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करनी है कि मेरे मालिक हम पर अपना करम फरमा। सुभान अल्लाह। तो जिस तरह ये कोरोना जैसी वारिस मुज़ी मरज़ जो है इस वक्त अपनी लपेट में इंसानियत को लिए हुए है, रब्ब करीम की बारगाह में इल्तिजा है कि खालिक कौन मका जुल्फ़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आमीन, इस मरज़ से हमें महफूज फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला सारी इंसानियत की खैर फरमाए आमीन, और सब पर अपना करम फरमा कर इस मरज़ से सबको निजात अता करे। आमीन। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए सहरी व इफ्तार का एहतमाम करके सुभान अल्लाह, लोगों को रोज़ा रखवाया जी, जाए, बेशक, बेशक माशाअल्लाह। उनका रोज़ा खुलवाया जाए, सुभान अल्लाह, इफ्तारी का एहतमाम किया जाए, सहरी का एहतमाम किया जाए, सुभान क्योंकि जितना रोज़ा रखने वाले को अजर सवाब मिलता है उतना खुलवाने वाले को अजर सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसकी इस्तात है, वो चाहे दूध से इफ्तारी करवा दे, बेशक, बेशक। खजूर से करवा दे, सुभान सादा पानी से करवा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सादा पानी से भी इफ्तारी करवाने वाले को वही अजर सवाब अता कर रहे अल्लाहु हैं अकबर। जो दूध से सुभान अल्लाह, करवाने वाले को मिलता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा बंदगाने खुदा को ये चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के काम करें, सुभान अल्लाह। तड़पती सिसकती इंसानियत के काम आए, वाह वाह। और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह की दी हुई मालो दौलत से उनके लिए खर्च करें, बेशक, बेशक। ताकि उनकी दुआएं उनके हक में रब की बारगाह में कबूल हों और उसके ज़रिए जो है वो उनका ज़रिया निजात बन जाए। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सदका खैरात करती थी। अल्लाह, आपने फरमाया कि सदका दो, चाहे एक खजूर का दो या निसफ खजूर का दो या सुभान अल्लाह। जितनी भी इस्तात तौफीक है। बेशक। ये तो अब हमें चाहिए कि हम जितना भी अजर सवाब कमाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। आज वक़्त है हमारे पास नेकी जमा करने का, आज वक़्त है अल्लाह ताला को मनाने का, बेशक। आज वक़्त है हमारे पास अपनी मग़फ़िरत के असबाब तलाश करने का, बेशक, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के हमारे पास जो है वो ऐसे असबाब होंगे तो इंशाअल्लाह कल क़यामत वाले दिन हमारा ज़रिया निजात होगा, परवाने जन्नत मिल जाएगा। अगर हम तड़पती सिसकती इंसानियत के काम नहीं आएंगे, अपनी मग़फ़िरत के असबाब तलाश नहीं करेंगे तो दुनिया से गुनाहगार जाएंगे तो फिर अल्लाहु अकबर। आखिरत में जो अजाब है वो भी तो अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अजाब से बचाए और जुल्फ़े मुस्तफ़ा के सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत के राहत व सुकून वाली जगह में पहुँचाए। तो हमने अगर अच्छे असबाब तलाश कर लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए काम कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे लिए रब्ब करीम का खुसूसी लुत्फ़ व करम होगा और अल्लाह ताला की हम पर इनायत व नवाज़ात होगी। तो इस मौके पर मैं अर्ज़ करूँगा कि जो नाज़रीन जिनको अल्लाह ने अता किया है, जो साहिब निसाब हैं, जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो ज़कात की अदायगी करके ठंडे चूल्हों को जो है वो गर्म करने की कोशिश करें, जिनके यहाँ सहरी इफ्तारी का एहतमाम में तक पहुँचाएँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप पर ज़कात फ़र्ज़ की है और आपको बर वक़्त ज़कात अदा कर देनी चाहिए। या सदका व खैरात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करके अल्लाह ताला की रज़ा के काम करने चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। हज़रत मैं एक और मेरे जहन में बात आ रही थी कि मोहतरम नाज़रीन, हज़रत के मदरसा में हमारे जामिया कादरिया तालीमुल कुरान में भी गरीब और गुरबा जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो मुख्तलिफ़ शहरों से
آپ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح کے جامعات جو ہیں شہر لاہور میں یا پوری پاکستان میں جگہ جگہ پہ جو ہیں وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو وہاں پر بھی غریب اور نادار بچے ایک تو تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے پڑھنے کا، کھانے پینے کا، ان کے لباس کا، پہننے کا، اور ان کی دیگر جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ وہی جامعہ کی طرف سے ہی پوری کی جائیں۔ حضرت ہمارے مدرسے کا بھی یہی طریقہ کار ہے؟ جی جی بالکل ایسے۔ کتنے تقریباً اس وقت ہمارے پاس جو طلباء جو جسی صاحب یہاں اس وقت ہمارے جامعہ میں کوئی 25 سے زائد طلباء اس برانچ میں اور دوسری برانچ میں بچوں کو ملا کے تقریباً 50 بچوں کا 3 وقت کا ٹائم کا کھانا جو ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا رمضان مبارک ہے تو ان کو سحری افطاری کے لیے تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے یونیفارم، ان کے علاج معالجہ اور دیگر تمام سہولیات ادارہ فراہم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دینی مدارس جو ہیں مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں۔ بے شک بے شک، امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے بے شک بے شک، اور مدارس دینیہ کا ایک سہارا بنے، اور ایسے نادار اور یتیم لاوارث بچوں کی مدد کر کے ان کی داد رسی کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کی جائے۔ ایک مغفرت، یہ بھی مغفرت کا جی، اپنے لیے مغفرت کے اسباب تلاش کیے جائیں، اپنے فوت شدگان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کیا جائے کہ وہ پڑھنے والے بچے ان کو اگر لباس بنا کے دیا جاتا ہے، یونیفارم فراہم کیا جاتا ہے، یا ان کے کھانے پینے کے لیے ان کو ان کی تعلیم میں جو بھی مدد کی جائے تو اس زمانے میں جو وہ قرآن کریم حفظ کریں گے اور جتنی دیر پڑھتے رہیں گے تو اس کا اصالہ ثواب وہ جس کے لیے بندہ اہتمام کرتا ہے وہ پہنچے گا، بے شک ان کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور بلند مقام کا ذریعہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ مغفرت کا جو عشرہ چل رہا ہے، اس میں حضرت نے جیسے فرمایا کہ آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کو استعمال کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ آپ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو دیکھیں، اور اس کے بعد آپ کے قریبی علاقہ میں جو بھی جامعہ ہے جہاں پہ اس طرح کے غریب اور نادار طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے سینوں کو قرآن کریم کے نور سے منور کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو چاہیے کہ احباب کو چاہیے جو صاحب استطاعت ہیں کہ وہ تعاون فرمائیں، اور وہ جو بچے ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیوں کا سامان پیدا کریں۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اور مغفرت کا یہ جو عشرہ ہے اس میں اپنی مغفرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے پروگرام کے اختتام پر بہت ہی مشکور ہوں، بڑے ہی تہ دل سے میں مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا پیر غلام مصطفیٰ رضا القادری صاحب کا۔ حضور آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام کی رونق کو بڑھایا آپ نے، اور میرے دونوں ثنا خان محترم جناب رضا المصطفیٰ رضا سیالوی صاحب اور محترم جناب راشد غفار قادری صاحب، میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور پروگرام ہمارے کو جو چار چاند لگائے۔ آخر میں اپنے مرشد کریم حضور خواجہ خواجگاں حضور میاں محمد حضور خواجہ نور محمد خان چشتی نظامی سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی دعا کے ساتھ آپ احباب سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم جتنے احباب ہمارے ساتھ شامل ہیں سن رہے ہیں، اللہ کریم سب کو رحمتیں برکتیں وسعتیں عطا فرمائیں، رحمتیں برکتیں وسعتیں عطا فرمائیں۔